الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا. اور غیر ایمان والوں کے لیے آخرت میں نار اور دوزخ کا وعدہ ہے. جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور موت کے بعد کام آنے والی زندگی پر، قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، زندہ ہونے پر. یہ سب چیزوں پر ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. اور ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں اللہ تعالیٰ درجات بلند کر سکے. جنت کے اندر جو مراتب ہیں، جو اونچے اونچے درجات ہیں، جو عزتیں ہیں، وہ اللہ اسے عطا فرمائے. تو دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ.
اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں اعمال نہیں ہوں گے، وہاں آدمی چاہے نماز پڑھنا تو بھی اجازت نہیں، وہاں وہ چاہے گا تلاوت قرآن کرو نہیں، اور اگر کر بھی لیا، نماز پڑھ بھی لی، تلاوت قرآن کر بھی لیا، وہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ وہاں پر اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں نمازیں پڑھی ہوگی اس کا اجر اللہ آخرت میں دیں گے، یہاں تلاوت قرآن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اجر وہاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ راحت کی جگہ ہے۔ یہاں حالات آئیں گے، وہاں کوئی حالات نہیں، یہاں غم آئیں گے، وہاں خوشیاں ملے گی، کوئی غم نہیں۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسی کامیاب زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں راضی ہو جائے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے آخرت میں عذاب سے، جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے آدمی کیسے بچے گا؟ اگر وہ دنیا میں نیک اعمال کرے گا، دنیا میں وہ نیکیوں کا خوگر ہوگا، اعمال صالحہ اس کی زندگی میں برابر ہوتے رہیں گے، نمازوں میں آنا جانا لگا رہے گا، اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ کے راستے کی، اللہ کے دین کی محنت کرتا رہے گا، ہر اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا۔ یہ سب اعمال صالحہ، نیکیاں، نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ نیکی ہے۔ تو یہ نیک اعمال ہے، اس پر تو نیکی ملے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے پاس کہیں سے حرام کا مال آ رہا ہے، لیکن آدمی اس سے بچ جاتا ہے، بھوکا رہوں گا، فاقہ کر لوں گا، لیکن حرام مال کبھی استعمال نہیں کروں گا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری طرف آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین کی بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں حرام مال بھی کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دودھ کی بالٹی میں وہ پیشاب ڈال رہا ہے، نیکیاں بھی ہے، ساتھ میں نجاست، گناہوں کی گندگی۔ تو اپنی نیکیوں کو گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خالی یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی، میں نے تو اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، اپنے بچوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ میری مانتے نہیں، میرا کہا سنتے نہیں۔ اس پر چھٹکارا نہیں ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اگر باپ ہیں تو اولاد کے بارے میں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی کہ تیرا بیٹا گناہوں کے راستے پہ جا رہا ہے،
تیری بیٹی غلط کاموں میں مبتلا ہے، تیری اولاد فلاں گناہ کرتی ہے اور تو دیکھتا رہا اور زبان سے صرف کہتا رہا کہ میں نے تو بہت سمجھا ہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے سامنے آگ کا کنواں ہے، اس آگ کے کنویں کی طرف اگر ہمارا کوئی بچہ، ہماری اولاد اس آگ کے کنویں کی طرف چل کر جائے، اس میں گرنے کی کوشش کرے، تو کیا دنیا کا کوئی باپ ایسا ہے جو صرف زبان سے کہتے بیٹا وہاں مت جا، وہ آگ کا کنواں ہے تو جل جائے گا، کہنے کے باوجود اگر وہ بچہ نہیں سنے گا تو باپ پوری کوشش کرے گا اس سے ہاتھ سے روکنے کی کہ کسی بھی طرح سے میری اولاد، میرے بچے اس آگ سے بچ جائے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو بچانا ہے۔ ہر اس کام سے ان کو روکو جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ موجودہ دور میں گناہ کرنا بہت آسان ہے اور نیکیاں بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ نیکیاں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور گناہ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ دنیا میں اسباب گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ موبائل نکالنے والے نے موبائل نکالا، پہلے سادہ موبائل تھا، بہت اچھی بات تھی، وہ بٹن والا، نمبر والا، کام کی باتیں ہو گئی، رابطہ تھا وہ ہو گیا۔ اب نکلا اینڈرائڈ موبائل، ٹچ اسکرین والا، چھوٹا چھوٹا بچہ وہ بھی بڑے بڑے موبائل لے کر گھومتا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے راتوں کی نیند حرام کر دی، زندگی کا سکون ختم کر دیا، لوگوں کے درمیان سے محبتیں ختم ہو گئی۔ میاں بیوی رات کو ایک ہی بستر پر بیٹھے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اپنے کام میں موبائل میں مست ہے، وہ اپنے موبائل کے اندر مست ہے۔ 2-2 3-3 گھنٹے ایک دوسرے کو پوچھنے کی، بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ انسان قریب ہونے کے باوجود دور ہے۔ کوئی آدمی 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور ہو الگ بات ہے، یہاں ساتھ میں بیٹھے، لیکن جیسا برسوں کی دوری ہو، کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہو، ایک ہی بستر پر میاں بیوی بیٹھے ہیں، لیکن یہ فوت اس نے ہمارا سکون کھینچ لیا، میاں بیوی کی آپس کی محبت کھینچ لی۔ ارے بھائی، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا بھی حق ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک خاص وقت مقرر ہونا چاہیے کہ ان اوقات میں سے یہ وقت میرے بچوں کے لیے ہے، یہ وقت میری بیوی کے لیے ہے۔ اور وہی تو فارغ وقت رات کا ہوتا ہے کہ 2 باتیں ہو سکتی ہے بیوی بچوں سے۔ اب باپ اپنے موبائل میں لگا ہے، ماں اپنے موبائل میں لگی ہے، بچے کمرے میں اپنے موبائل میں لگے ہیں، زندگی کا سارا سکون ختم ہو گیا، وہ محبتیں ختم ہو گئی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ایسا نہیں ہے کسی ایک دو کی کہانی، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نسلیں تباہ ہو رہی ہے، نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے۔ اور یہ موبائل کوئی صاف ستھری چیز تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں ساری نیکیاں جمع ہو گئی، بلکہ یہ برائیوں کا اڈا ہے، گناہوں کا اڈا ہے۔ جہاں انگلی رکھو گے گناہوں کی دعوت ملتی ہے۔
جہاں ہاتھ لگاؤ گے برائی کی طرف آپ کو لے جانے والا پروگرام ملے گا. اور بچے بھی بڑے شیان ہیں اور آج کل کے ہمارے جوان بھی بڑے چالاک ہیں. دیکھا کہ کوئی آ گیا تو خالی خالی مولانا طارق جمیل کا بیان نکال کر سننا شروع کرے. بھئی کیا ہوا, میں تو بیان سن رہا ہوں مولانا کا. اور اندر دیکھو تو نہ معلوم مائیکل جیکسن کو دیکھ رہا ہے, کبھی کس کو دیکھ رہا ہے. انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کتنا صاف ستھرا ہے. اگر پتہ لگانا ہے کہ یہ آدمی دیندار کتنا ہے, نیک کتنا ہے, وہ اعمال کے اعتبار سے کتنا صاف ستھرا ہے, اس کا موبائل مانگ لو اس سے. اگر وہ آسانی سے دے دے سمجھ لیجئے کہ اچھا بندہ ہے, اور اگر دینے سے انکار کرے تو سمجھو کہ دنیا بھر کا جمیلہ اس کے موبائل میں کچرا بھرا ہوا ہے. اور اگر دے گا تو بھی وہ لاک والا دے گا, کہیں کہ ذرا لاک کھول کے تو نہیں, سوری ہے کہ ہماری پرائیویٹ وستو سے. ارے بھائی تو کہاں ٹاٹا برلا اور امبانی کے مقابلے میں اتنا بڑا کون سا بزنس ہے تیرا کہ تجھے لاک لگانے کی ضرورت پیش آئی؟ ایسا کون سا سیکرٹ ہے, ایسی کون سی خفیہ چیز ہے جو کسی کو بتانے کے لیے تو تیار نہیں؟ ساری گناہوں کی چیزیں اندر بھری ہے, ساری گندگیاں اور برائی اندر بھری پڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ. ضرورت کی چیز ہے یہ موبائل, لیکن موجودہ دور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک وقت اگر کھانا نہ ملے تو برداشت کر لیں گے, لیکن اگر موبائل لے لیجئے 2-4 گھنٹے کے لیے, یہ بہت بڑی سزا کہلائے گی, اس کا سکون ختم ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, دنیا کی آگ یہ لکڑیوں سے جلتی ہے, کوئلوں سے جلتی ہے, پتھروں سے جلتی ہے, لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ, کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی, جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی. تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. بچانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم, بچوں کے نظام الاوقات بنا دیجئے کہ فلاں وقت میں تجھے فلاں کام کرنا ہے, فلاں وقت میں تجھے یہ کرنا ہے. اگر آپ موبائل بھی دیں گے اس کا بھی وقت ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے موبائل تیرے پاس رہے گا, اس کے بعد جمع کر لیا جائے. لیکن ہم سامنے سے اپنی اولاد کو موبائل لا کر دیں گے, لے بیٹا کھیل پب جی کھیل, لے بیٹا دوسری گیم کھیل فری فائر کھیل. سمجھتے ہیں کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے, لیکن نہ جانے وہ آن لائن کہاں کہاں کس کے ساتھ چیٹنگ میں مبتلا ہے, کہاں کہاں وہ چیٹنگ کر رہا ہے. نیٹ, انٹرنیٹ, نیٹ کا مطلب ہے جال. یہ بہت بڑی گناہوں کی جال ہے, انسان کہیں نہ کہیں اس میں پھنس جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. پہلے تو یہ گناہ جو ہیں باہر ہوتے تھے, گھروں میں ہوتے تھے, لیکن اس دور میں یہ موبائل کی گندگی اور گناہ مسجد میں, اللہ کے گھر میں ہو رہے. مسجد میں بیٹھ کر آرام سے پروگرام دیکھ رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے. ارے اللہ کے گھر کو تو اس سے محفوظ رکھیے. اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا تو پھر حالات آئیں گے, پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی, پھر اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ایسے حالات اور ایسا شکنجہ کسا جائے گا کہ انسان کہیں کا نہیں رہے گا.
آج دنیا بھر کے حالات دیکھیے، لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جگہ جگہ ان کے اوپر اکا دکا مسلمان نظر آئے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمان نام سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس دور کا مسلمان بدل گیا۔ اگر مسلمان وہ ہو جو صحابہ کے دور میں اس وقت بہت کم مسلمان تھے، بڑی تعداد غیر مسلموں کی، کلمے سے دور لوگوں کی، لیکن کبھی ایسے حالات نہیں۔ انہوں نے صحیح اسلام لوگوں کے سامنے پہنچایا، صحیح دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کرے کہ آج کا مسلمان بھی اپنے آپ کو اس دور کا مسلمان سمجھ لے، اور اس دور کا مسلمان جس نے جو کام کیے اس کے جو اعمال اور کردار رہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسے اعمال، ویسے کردار، ویسے اخلاق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔